بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی آسانی سے داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے سامنے وہ حالات اور واقعات نہیں آئیں گے جو پہلے لوگوں پر گزرے، اور ایسے واقعات نہیں آئیں گے جس سے اللہ تمہارا امتحان لے اور یہ جانے کہ کون تم میں سے صبر کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بڑی عظمت و شان والے بندوں کے پہلے امتحان لیے ہیں، اور جب وہ ان امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالی نے انہیں اونچے مرتبے عطا فرمائے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، تو اونچے رتبے آسانی سے نہیں ملتے ہیں، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے جب کہیں اونچا مقام ملتا ہے۔ اور جو یہ چاہے کہ آرام بھی کر لوں اور اونچا مقام بھی حاصل کر لوں، تو یہ بیکار خیال ہے جو اس نے اپنے ذہن کے اندر بسا رکھا ہے۔ جیسے آج ہمارے مسلمان بچوں کا حال ہے، اسکولوں میں پڑھتے ہوں یا مدرسوں میں پڑھتے ہوں، پابندی سے پڑھنے نہیں جائیں گے، مگر امید یہ رکھیں گے کہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں۔ تو اگر ہم پابندی سے پڑھیں گے اور گھر آ کر بھی اپنی کتابوں پر نظر رکھیں گے، اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اونچے مرتبے اور مقامات کی عطا فرمائے۔ یہی حال دین میں ہے۔ اور عام انسان کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں کو آزمایا۔ سب سے بڑے عظمت و شان والے رسول ہمارے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بچپن سے لے کر جب تک کہ اسلام عروج پر نہیں آیا کیسی پریشانیوں سے گزری، ذرا تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ ابھی آپ اپنے ماں کے شکم میں ہی جلوہ گر ہیں کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا، پیدا ہوئے کچھ زمانے کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا نے پرورش کی مگر کچھ سالوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، چچا کی پرورش میں آئے، اعلان نبوت فرمایا تو طرح طرح کی مشکلات اور دشمنوں سے مقابلے اور سامنے اور تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانے میں زندگی گزری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر 70 سے زیادہ تلواروں کے وار کیے گئے، لیکن اللہ نے ہر وار سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک وار ایسا پڑا جس سے سر کی ٹوپی بھی سر میں گھسی، لوہے کی جو تھی، سر زخمی ہوا، اور اس کی کڑیاں جو یہاں پڑی ہوئی تھی، لوہے کا جو ٹوپ ہوتا ہے، تو اس کی کڑیاں بھی آپ کے دانتوں میں داخل ہو گئیں اور ایک مبارک دانت بھی آپ کا شہید ہو گیا۔ خون سے آپ لہو لہان تکلیف کی حالت میں ایک پیڑ کے سائے میں آپ آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اس وقت جب جنگ ٹھنڈی ہو گئی اور یہ زخمیوں کا علاج وغیرہ دیکھ بھال ہونے لگی، تو جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کو تکلیف بہت پہنچی ہے، آپ کے دل کے سکون اور اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی نشانی ایسی ظاہر کرے۔ تو پھر جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیچھے جو وہ پیڑ دکھ رہا ہے، آپ اسے آواز دیجئے، وہ آپ کے قریب آ جائے۔ جب آپ نے آواز دیا، وہ زمین چیرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ آپ نے اشارہ کیا، وہ وہیں واپس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بس بس بس، یعنی یہ تکلیفیں تو پہنچی، پریشانیاں تو آئیں، لیکن اللہ کا یہ کرم میرے اوپر
کہ میرے ہاتھوں کے اشاروں میں، میری زبان کے اشاروں میں اللہ نے یہ اثر پیدا کیا ہے کہ جس سے جو کہتا ہوں جاندار ہو یا بے جان ہو، اللہ تعالیٰ وہ پورا کر دیتا ہے۔ جب اللہ اتنا مہربان ہے تو پھر یہ تکلیفیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ فرمایا بس میرا دل خوش ہو گیا اور میں مطمئن ہو گیا۔ ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک جگہ کہیں سائے میں صحابہ کے ساتھ آرام کرنے کے لیے بیٹھے، سامنے سے اس جنگل میں رہنے والا ایک شخص ادھر سے آ رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا بھائی یہاں آؤ، کیا تم یہ گواہی دے دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں؟ تو وہ خاموش ہوا، غور سے دیکھنے لگا، وہ کہنے لگا کہ یہ بتاؤ جو آپ کہہ رہے ہو اس کا کوئی گواہی، کوئی ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ ثبوت بھی تو بتائیے کہ یہ باتیں صحیح ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درخت دیکھ رہی ہے تو کہاں؟ کہا اگر وہ آ کر گواہی دیتے تو مان لے گا کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیڑوں کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ بھائی تو گواہی دے گا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ بات کہی اور تینوں مرتبہ اس نے یہ گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک سفر میں چلے جا رہے تھے، کہیں آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھے تو جو نئے نئے لوگ سامنے آتے تھے، حضور تو آئے اسی مقصد کے لیے تھے کہ انہیں اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پہنچا دیا جائے، انہیں صحیح مقام پر فائز کر دیا جائے، جنت میں جانے کے لائق بنا دیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور نیا شخص آیا جنگل میں رہنے والا، تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی تم گواہی دو گے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ کہاں گواہی دے دوں گا، لیکن کوئی ثبوت ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی نشانی ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے ایک درخت کی شاخ سے کہا کہ اے شاخ ذرا میرے پاس آ۔ وہ شاخ ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ کر گر گئی، جیسے ہی آ کر گری اور اس نے کلمہ پڑھا، ادھر وہ کلمہ پڑھنے لگا کہ ہاں میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ نشانیاں کبھی کبھی اللہ یوں بھی ظاہر کرتا تھا کہ اللہ کے رسول کا بھی دل مطمئن ہوتا تھا، آپ کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے ان کا بھی دل مطمئن ہوتا تھا، اور جب یہ سچی حدیثیں قیامت تک حضور کے امتی سنیں گے تو ان کے دلوں کو بھی اطمینان حاصل ہوگا کہ الحمدللہ ہم اس اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں کہ جن کی گواہی اللہ نے دنیا کی کائنات کی نشانیوں سے بھی دلوائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں میں اور زیادہ قوت اور مضبوطی پیدا فرمائے اور ایمان و عزت کے ساتھ اللہ اپنے دربار میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، اسراف اور فضول خرچیوں سے ہر میدان میں ہماری حفاظت فرما، جائز اور حلال طریقے سے ہمیں روزی حاصل کرتے صحیح طریقے سے اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان و عزت کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسان خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں ہم سب کا حشر فرما، آمین بجاہ نبی۔